بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاۃ دائمہ متصلۃ تتوالی وتدوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عقائد اسلام کے اندر ذکر فرمائے ہیں یہ 2 جمع 2 4 کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا، یہ حق الیقین کی کیفیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام، شک، تردد، بے یقینی یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھیے 2 جمع 2 4 کی حیثیت سے ہوگا، بالکل بے جھول، بے تردد، یقین کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہاں توحید کا ذکر فرماتا ہے عقیدے کی صورت میں تو خالص توحید کا ذکر فرماتا ہے، اس میں کسی اور کو شرکت کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کو، کسی بھی اور کو اللہ کے ساتھ شرکت اس کو کی جائے، جوڑی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ختم نبوت کا ذکر فرماتا ہے بطور عقیدے کے، تو یہ عقیدہ بھی بالکل بے تردد، شک کے بغیر، یقین کامل کے ساتھ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں تردد اور شک باقی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو جب یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے یہ کہے کہ وہ نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کرے، تمہیں پتہ چلے تو تم اس کے پاس جا کر یہ ہرگز نہ کہنا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے، کوئی گواہی ہو، کوئی شواہد ہو، کوئی نشانی ہو، ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر تم اس سے یہ کہو گے، کوئی دلیل مانگو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر شک موجود ہے کہ ایک طرف اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور دوسری طرف حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو یہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے نصوص ہیں، اور نصوص کہتے ہیں بنیاد یا اس چیز کو کہ جو کلیدی حیثیت رکھتا ہو اور وہ بدل نہ سکے، بدلی نہ جا سکے، اسے نص قطعی کہا جاتا ہے۔ تو جب نص آ جاتی ہے قرآن یا حدیث کی تو اس پر فیصلہ بدل نہیں سکتا، اٹل حقیقت ہوتی ہے، فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ تو اگر تم اس سے دلیل پوچھو گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ان نصوص کے اندر کوئی شک باقی تھا، تو ہرگز اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ تو یہ جو عقیدہ ہوتا ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو قادیانی بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ مسلمانوں میں سے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسے ان کی پیدائش در پیدائش نسل تو چل رہی ہے، لیکن کچھ ان کے مربی، حضرت منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مربی نہیں مربع ہوتے ہیں، اپنے اندر غلط عقیدوں پر دقیانوس ہوتے ہیں، چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، پختہ، تو یہ مربی نہیں ہوتے، پورے مربے بن جاتے ہیں، تو یہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔
اور سادہ لوگ مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مسلمان قائل ہو بھی جاتے ہیں اگر ان کی باتوں میں آ جائیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو مسلمان وہاں بنتے ہیں، قادیانی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادنا درجے کے اسلام سے اعلیٰ درجے کے اسلام میں جا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم کم تر اسلام معاذ اللہ سے ایک اعلیٰ درجے میں جا رہے ہیں، قادیانی ہو رہے ہیں۔ کیونکہ قادیانی بھی تو مسلمان کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو۔ تو ایک مسلمان کیوں کر قادیانی ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اسے اس نفس کے اندر کوئی شک باقی تھا۔ تو یہ جو شک ہے یہ ہمارے دل کی پیداوار ہے، یہ ہمارے قلب کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایک قلب کے اندر یوں سمجھیے کہ قلب کی ایک زمین ہے کہ جس زمین کے اندر یہ شک اور تردد کی جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے دل کی اس زمین پر محنت کر کے اپنے شک کی جڑ کو کاٹنا ہے، اور یقین کامل یہ پیدا کرنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس کے اندر کوئی جھوٹ، کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی نسیان ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بنیادی حق ہے۔ جب میں ایمان لاتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے پورے تمام دنیا کے ادیان پر غور کر کے گویا کہ ان تمام ادیان میں سے اسلام کو اور ان تمام لوگوں میں سے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے، اور میرا انتخاب اس لیے ہے کہ میں ان کے بارے میں، ان کے اور ان کے پیش کردہ دین کے بارے میں کوئی شک اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کے طور پر یہ فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی جو میں نے تمہارے لیے دین پیش کیا ہے، اللہ سے لا کر پیش کیا نا، اپنی طرف سے تو نہیں پیش کر دیا، اللہ نے حکم فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے، اپنی خواہشات سے کچھ کلام نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحا، وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہو رہا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے دین پر بغیر شک اور تردد کے یقین کیا، ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو سب سے بہتر جانا، سب سے بہتر مانا، اور سب سے بہتر مان کر پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کی ماننی ہوگی۔ جب ہم تمام ادیان پر غور کریں اور ان تمام ادیان میں سے اسلام کو منتخب کریں، تو پھر وہ تمام باقی کے ادیان ہمارے لیے کیا ہونے چاہیے؟ ادیان باطلہ، وہ سب ہمارے لیے کیا ہونے چاہیے؟ باطل دین، وہ کوئی دین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے مخالف ہوگا، اسلام کے مقابلے میں ہوگا، لہذا ہم ان کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر ان کے لیے تو شک ہو سکتا ہے، اسلام کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ لیکن یہ جو قلب کے اندر شک کی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو صاف کرنا یہ اشد ضروری ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، آپ ان کی اندر، ان کی مجالس میں، ان کے بیانات میں، ان کی صحبتوں میں، ان کے ساتھ جڑنے میں آپ ایک چیز لازمی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کبھی بھی عقیدوں کے اندر جھول نہیں ہوگا، عقیدوں کے اندر کبھی بھی خطا نہیں ہوگی۔ نہ ان کے اندر آپ کو مماتی ملے گا، نہ ان کے اندر آپ کو رافضی ملے گا، نہ ان کے اندر آپ کو قادیانی ملے گا، نہ ان کے اندر آپ کو غلط عقیدے والا ملے گا۔ ہاں، اپنے عمل کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اور بات، لیکن کبھی بھی آپ کو بنیادی عقیدوں کے اندر جھول ان کے اندر نہیں ملے گا۔
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور وہ کہیں کہ جناب مجھے سجدہ کرو، وہ کہے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے نام کا کلمہ پڑھو، وہ کہے گا میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو۔ یہ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بے بنیاد الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے۔ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ والا ہو، کوئی اللہ کا دوست ہو اور وہ اللہ کے خلاف کام کرے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو اور وہ اللہ کے خلاف کام کرے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو صالحین ہوتے ہیں ان کے اندر، ان کی مجالس میں یہی حسن اللہ نے رکھا ہوتا ہے کہ عقیدوں کا جھول ان کے اندر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ صالحین کی صحبت اس دور کے اندر یہ فرض عین بن چکی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرا مشاہدہ، آج سے 70 سال پہلے کی بات فرما رہے کہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس دور میں صالحین کی بیعت کرنا، صحبت صالحین اٹھانا فرض عین ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر خرافات، بدعات، رسومات، ادھر ادھر کی غلط عادات اور باتیں یہ پیدا ہو رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر جا کر خطا کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے اندر ملوث کر رہا ہے، زبان سے غلط بول رہا ہے، ہاتھوں سے غلط کر رہا ہے، حالانکہ نماز کی کیفیت کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بری بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھنے کے بعد نہیں رک رہا تو اس کا مطلب ہے نماز سے نقصان نہیں ہے، نماز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس نمازی نے نماز سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ روزے کا مقصد ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اس روزے کی برکت سے تقوی حاصل کرو گے۔ لیکن ایک روزے دار روزے کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، ایمانت کے اندر دیانت نہیں ہے اس کے، تو اس کا مطلب ہے روزے کی غلطی نہیں ہے بلکہ روزے دار نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ دراصل ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں جس سے عمل کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، فقہا نے اس کی تعریف کری، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ الایمان هو التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان اس شے کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ اور تصدیق کا مطلب سچائی کے ساتھ اس کو مانے، اور پھر ماننے کے بعد اس کی مانے، سچ مانے اس کو۔ لیکن یہ سچ ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ رات ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ رات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کی میں نفی کر رہا ہوں۔ تو جب میں جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان کہہ رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے نبی کے علاوہ پیش کردہ ہر بات، مفکر کی اور فلاسفرز کی اور اسکالرز کی جو بات بھی ہوگی میرے نبی کے ساتھ ٹکرا رہی ہوگی، میں اس کو رد کر دوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ یہ ہے تصدیق۔ اور جب یہ تصدیق پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعمال سے اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ہاں میں اپنے نبی کو تصدیق کے ساتھ مانتا ہوں۔ تصدیق کیسی ہونی چاہیے؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار قریش آپس میں گتھم گتھا ہیں، جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور ادھر حضرت ابو بکر ان 313 مسلمانوں میں شامل۔ اب جنگ ہو رہی ہے، باپ کو پتہ نہ چلا، لیکن بیٹا جو ہے وہ کئی مرتبہ باپ کے قریب آیا، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی اور اس نے باپ کو کچھ نہ کہا، تلوار نہ چلائی۔ جنگ ختم ہوئی، وہ بچہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ ابا جان، جنگ کے دوران کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی،
لیکن میں نے باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا، باپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو اب باپ کا جواب سنیے جو تصدیق والا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو مجھے نظر نہیں آیا، تو مجھے نظر نہیں آیا، اگر تو مجھے نظر آتا نا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ یہ ہے تصدیق، یہ تصدیق اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اسی جنگ کا واقعہ ہے، کفار کے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے آ رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سب سے زیادہ اپنے والد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص، ان کے والد ابی وقاص مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے آ رہے تھے پکڑے۔ جب بیٹا ان کے قریب سے گزرا تو باپ نے اس کو پکار کر کہا کہ سعد تجھے محمد نے گمراہ کر دیا ہے، اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کری۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ ابا جان خاموش ہو جاؤ، میرے نبی کے بارے میں ایسا مت بولو۔ تو جب باپ نے یہ سنا تو باپ کو ذرا شہ ملی، اس نے کہا کہ اچھا اس کو ذرا چڑ ہو رہی ہے میرے کہنے سے، تو میں ذرا اس کو اور چڑھاتا ہوں۔ تو باپ نے اور کچھ نامناسب باتیں کریں، تو اتنے میں وہی سعد جس نے اپنے باپ کی سب سے زیادہ خدمت کری تھی، تلوار نکالی، اپنے باپ کا سر اڑا دیا۔ کیا تھا یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہوگا وہ باطل ہے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایسا لاؤں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جو بے جھول ہے، بے تردد ہے، بغیر شک۔ تو اس کے اندر اگر ہمارے اندر تشکیک پیدا ہو رہی ہو کہ پتہ نہیں قادیانی صحیح بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا سن ہی لو ان کی باتیں، یار ذرا دو چار ان کی باتیں کتاب میں پڑھ ہی لو نا، سننے میں کیا حرج ہے، کہتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کی اگر تردد ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر شک ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ تو ان سے حد الوسع کوشش یہ ہو کہ بچے انسان، اور ان کا لٹریچر بھی نہ پڑھے، اور اگر کوئی بات ان کی کسی کی طرف سے سننے کو پڑھ ہی جائے تو پھر اپنے علماء سے رہنمائی لیں، ان کے پاس آ کر یہ کہے کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیں، ورنہ ہمارا تو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ہمارے عقیدوں کے خراب نہ کر دے یہ بات۔ تو علماء موجود ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ یا تو بھئی کن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلمہ، یا ان کے شاگرد بن جاؤ، او مستمعہ، یا ان کی باتیں سنو ان کے پاس بیٹھ کر، او محبہ، کہ کم سے کم ان سے محبت تو کرو، لیکن ولا تکن للخامسہ، پانچواں مت بننا، کیونکہ پانچواں کون ہوگا؟ جو نہ عالم ہو، نہ ان کا شاگرد ہو، نہ ان کی بات سننے والا، نہ ان سے محبت کرنے والا، بن کے ان سے نفرت اور بغض رکھنے والا ہو۔ تو پانچواں مت بن جانا، یہ ہمارے نبی ہم سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں علماء کی روشنی، ان کے سائے میں آنا اور ان سے استفادہ کرنا، اس کی ضرورت ہے آج۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس وقت قادیانیوں کا زور شور بہت چڑھ کر ہو رہا ہے، لیکن ان کا وار بہت ہی کمزور ہے، یاد رکھو۔ ایک اصول پر ان کو اگر ہم گھیر لیں تو کبھی بھی ان کا زور نہیں چل سکتا۔ وہ اصول کیا ہے؟ ایک دن ہم حضرت منظور احمد چینوٹی رحم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھے تھے، ختم نبوت کا درس دے رہے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ اگر تم ان سے مباحثہ کرو اور مناظرہ کرو، کوئی بحث و بات، تو پھر ایک اصول پر ان کو لے کر آؤ، اور وہ کیا کہ تم بات کرو تو مرزا غلام قادیانی کی سیرت کے بارے میں ہم سے بات کرو، مرزا غلام قادیانی کی سیرت کے بارے میں گفتگو کرو۔ حضرت فرماتے تھے قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس کے لیے پینا آسان ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر گفتگو کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت میں کیا ہے، کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ گالی دیتا تھا، اس کے عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے حالات تھے، ایسی ایسی باتیں تھیں، وہ سارے جانتے ہیں، کبھی بھی سیرت پر گفتگو نہیں کرے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا۔ اور تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گفتگو کرو گے تو ہم تو اول سے آخر تک فخر سے بتائیں گے کہ ہمارے نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو، ہم پیدائش سے لے کر وفات اور بعد الوفات تک بتائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے علماء کی صحبت میں رہو، صالحین کے ساتھ جڑو،
انشاءاللہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں اگر ان کی صحبت رہی، ان کے ساتھ استفادہ رہا، تو قادیانیوں کا ہر وار خطا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے عقیدوں کے اندر پختگی نصیب فرمائے، اپنی ذات کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے مشائخ اور علماء کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر فرما لیجئے، تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند فرما کر، زبان کو بند تالو سے لگا کر، گردن کو جھکا کر تمام تر خیالات دل سے نکال دیں، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام آپ کے دل پہ لکھا ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس قلب پر اللہ کا نام لکھا ہے، جس کی برکت سے یہ قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ذکر آپ کر لیا کریں، جب فرصت ملے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ذکر فرما لیا کریں۔ اس ذکر سے انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، پھر ہر ایرے غیرے کی محبتیں جو ہیں، جو فضول ہوں اور ناجائز ہوں یا بے فائدہ ہوں، ہر لا یعنی بات سے اور لا یعنی کام سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر غیر کی محبت کو دل سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کی محبت کے حصول کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ذکر آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، دکان میں، جہاں ہوں، جہاں فرصت ملے اس کو تھوڑی دیر کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں سب قبول فرما، ہماری تمام لغزشات سے محض فضل و کرم سے ان کو درگزر فرما، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ فرما، ہمارے کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما، زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما، دلوں کو غلط ارادوں سے پاک فرما، ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما، ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو۔ اگر ہم خود ویسے نہ بن سکیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ویسا بنا دے، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہر اٹکے ہوئے کام کو بنا دے، ہر الجھن کو سلجھا دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا سب کی مرادوں کو پورا فرما، قسمتوں کو اچھا فرما، سب کے عقائد کی درستگی فرما، اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے، معیشت کو سود سے پاک فرما دے، معاشرت کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اخلاق و کردار کو اخلاقی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے، حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر فدا ہونے والا بنا، ان کی سنتوں کا عاشق بنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتیں اپنی جسم پہ سجانے کی توفیق عطا فرما، اور اس ادا کی برکت سے کل قیامت کے روز حضور کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما،
حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما اور حضور علیہ السلام ہی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام اہل ایمان کو رحمت نصیب فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی داد رسی فرما، بالخصوص اہل غزہ، اہل فلسطین، اہل سوڈان، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ کفار مشرکین ان کے اعوان اور انصار کو ہر محاذ پر شکست فاش دے، اور ممزق نہ ہم کل ممزق، آپس میں ہی لڑا کر ان کو زیر و زبر فرما۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہونا ہے۔ جب ان کا ظہور اور نزول ہو تو ہمیں ان کا ساتھی بنا، ان کا ساتھ دینے والا بنا، اور اگر ہماری عمر اس وقت تک وفا نہ کرے اور ہم مر جائیں تو ہمارے اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو ان کا ساتھ دیں اور ہمیں اس ثواب میں شریک بنا لیں۔ یا اللہ ہمیں اس لشکر کی جو برکات ہیں اس سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کی رزق و روزی میں عفت اور عصمت میں اضافہ فرما، برکتیں، رحمتیں، سلامتیاں اور عافیتیں نصیب فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور۔ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔